ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں غلام علی مجاہدی۔ آئیے علامہ مفتی شہریار رضا صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ دو چار فرمان مصطفیٰ کا سن لیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے اور پوری کائنات کے لیے اس رحمت للعالمین نے کیا کچھ کہا۔ باتیں تو سرکار کی لاکھوں ہیں، بس صرف دو تین بات سن لیا جائیں۔ بارش ہونے دیجیے، بارش رحمت ہے۔ دو چار قطرے بارش جب شادی کے موقع سے پڑ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ تقریب کامیاب ہو جائے، اور جلسہ و جلوس میں اگر دو چار قطرے پانی کے پڑ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس لیے بارش سے بھاگا نہ جائے، بلکہ بارش کا انتظار کرے آدمی کہ بارش ہو، ورنہ رات بھر آپ جگہ بارش نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ خشک رہے۔ اب اخیر میں بارش ہونے والی ہے یا ہو جائے گی یا قطرے دو چار پڑ گئے، سمجھ لیں کہ بس آپ کا آنا بیٹھنا یہاں سے جانا سب کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بس ایک حدیث پاک سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ حضور نے کہا کہ تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم جنت نہیں داخل ہوگے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اور آقا نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا۔ مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی شرط حضور نے رکھی کہ جنت میں کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا، یہ طے ہے۔ جنت وہ جنت جس کے سامنے یہ دنیا کی حیثیت ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، یعنی دنیا کے 200 سے زائد ممالک، اس میں سونے چاندی کے پہاڑ ساری چیزیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک قطرہ پانی کی بھی نہیں۔ جیسے اپار سمندر ہو، اس سمندر کے سامنے ایک بوند پانی کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت اس دنیا کی آخرت کے سامنے، اور آخرت کی ساری راحتیں خاص ہیں صاحب ایمان کے لیے۔ اب حضور نے کیا فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے کہ لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں داخل ہوگے حتی تؤمنوا، جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ مومن بننے کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، ایک ایسا دل جسے ہم ملکی ہارٹ کہتے ہیں، جسے دودھیا دل کہتے ہیں، جس میں نفرت کا، بغض کا، حسد کا، گھمنڈ کا، غرور کا کوئی گزر نہ۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں محبت، یعنی صرف بیوی بچوں سے نہیں بلکہ پوری مسلم سوسائٹی، دنیا کی ایک ملت، ایک قوم ہے، ایک مکان میں لگی ہوئی اینٹوں کے سمان، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تک آپس میں محبت نہیں کرو اس وقت تک مومن نہیں بنو۔ اور اب اس محبت کرنے کا ایک نسخہ آقا فرماتے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آقا کہتے ہیں کہ آپس میں سلام کو پھیلا دو، یعنی محبت پیدا کرنے کا ایک شاندار طریقہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلا دو۔ کرو کرنے والا آدمی دن بھر میں ایک بار کرتا ہے، لیکن پھیلانے کا مطلب ہوا کہ جس کو تم پہچانتے ہو اسے بھی، نہیں پہچانتے ہو اسے بھی، ایک دن میں 100 ملاقات ہو، پھر بھی شوہر ہو تو بیوی کو، بیوی شوہر کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو، بڑے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، یعنی اس قدر کثرت سے زبان پہ سلام کو چڑھا لو کہ ساری قدورتیں سماج سے ختم ہو جائیں، سب کے دل آپس میں متحد ہو جائیں۔ آج کی تاریخ میں
नफरतों में जीने वाला समाज, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग और दूरियां बनाने वाला समाज, पड़ोसी की पीठ में खंजर भोंकने वाला समाज, करोड़ों की मौजूदगी में दुखी समाज, औलाद वालदैन की शिकायत करती है, वालदैन औलाद की, बीवी का एहतमाम शौहर से उठ गया, शौहर का बीवी से। अब इस नफरत भरे समाज को मोहब्बत के माहौल में बदलने के लिए पहल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। हुजूर कहते हैं कि मोमिन नहीं बनेगा तुम जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। 1 करोड़ बार कलमा शरीफ पढ़ लो, कानूनन मोमिन रहोगे, लेकिन परफेक्ट मोमिन नहीं बन पाओगे। परफेक्ट मोमिन बनने के लिए अपने समाज में 1000 लोग रहें, सबसे अदना आदमी जो मजदूर क्लास का है उसे भी इंसान समझना होगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। और जब तक मोहब्बत नहीं, ईमान नहीं, सफर के साथ ही एक दूसरे से मोहब्बत करो, समाज के अमीर गरीब एक दूसरे से मोहब्बत करो, शौहर बीवी पर एतमाद करे, बीवी शौहर पर एतमाद करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि प्रैक्टिकल वे में हुजूर ने ऐसा करके बताया।